قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله۔ اور جبرائیل سے دشمنیاں رکھنے والوں، جبرائیل نے یہ کلام کوئی اپنا تو نہیں پیش کیا، جبرائیل نے یہ کلام کوئی اپنی مرضی سے تو پیش نہیں کیا، یہ کلام میرا ہے اور جبرائیل میرا بھیجا ہوا قاصد اور سفیر ہے۔ اس لیے تم اگر جبرائیل امین سے دشمنی رکھو گے تو اس کا کیا قصور ہے، اصل میں تو میری دشمنی ہوگی۔ اس لیے اللہ نے جبرائیل امین کے اوپر اعتراض کرنے والوں کا قرآن کریم میں خوب رد کیا اور خوب دفاع کیا، پہلے راوی قرآن کا۔ اب ذرا دیکھو دوسرا راوی قرآن، یہ پہلا اللہ سے سن کے نبی کریم تک پہنچانے والا، اس پہ کوئی انگلی اٹھائے تو دفاع خود اللہ کرتا ہے۔ دوسرا راوی قرآن خود نبی کریم کی ذات بابرکات ہے، جنہوں نے خود قرآن پڑھ کے اپنے صحابہ کو سنایا اور آگے نقل کر دیا۔ جب اس پیغمبر پہ انگلی اٹھانے والوں نے انگلی اٹھائی تو اللہ نے دوسرے راوی قرآن کا دفاع بھی خود قرآن کریم میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ وہ جس موقع پہ ان مشرکین مکہ نے عربی کے لفظ راعنا کو ذرا کھینچ کے پڑھنا شروع کر دیا تھا، راعنا کا معنی ہے اے اللہ کے نبی جی ذرا ہماری بھی رعایت کیجئے، لیکن انہوں نے اپنے اندر کی گندگی کو نکال کے اپنی زبان پہ لانا چاہا اور راعینا کو راعینا پڑھنا شروع کر دیا، عین کے بعد یہ لگا کے اس کو کھینچ کے لمبا پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس وجہ سے کیا، راعینا کا معنی ہوتا ہے ہماری رعایت کیجئے، اور راعینا کا معنی ہوتا ہے چرواہا۔ وہ میرے نبی کریم کو معاذ اللہ اس طرح کے برے القاب سے یاد کرنا چاہتے تھے، در حقیقت ان کا منشا یہ تھا کہ محمد رسول اللہ کی گستاخی کی جائے۔ جس وقت میرے دوسرے راوی قرآن پہ انگلی اٹھنے لگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب مہین۔ اے مومنو، اس وجہ سے میرے پیغمبر کو یہ ظالم تان کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، راعنا کے لفظ سے میرے محمد کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں، اور میرا پیغمبر میرا محبوب اپنی جگہ پہ لیکن میرے قرآن کا راوی ہے، اس لیے جس طرح میں قرآن پہ انگلی اٹھانا گوارا نہیں کرتا، اسی طرح راوی قرآن پہ بھی انگلی اٹھانا میں اللہ گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے آج کے بعد میں یہ قانون بنا رہا ہوں، لا تقولوا راعنا، جس لفظ سے ان ظالموں نے اپنا مطلب نکال کے گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، میں رب عرشوں پہ بیٹھ کے اس لفظ کوئی عربی کی لغت سے نکال رہا ہوں اور میں پابندی لگا رہا ہوں، آج کے بعد کوئی بندہ راعنا کا لفظ نہ بولے، اور اگر تمہیں ضرورت پڑے اپنے نبی کریم کو یہ کہنے کی کہ ہماری رعایت کیجئے، تو پھر میں تمہیں اس کے متبادل دوسرا لفظ دے دیتا ہوں، تم نے دوسرا لفظ بولنا ہے اور اس پہلے لفظ کو نہیں بولنا، کیونکہ اس لفظ سے میں محمد رسول اللہ میرے محبوب کی گستاخی کا پہلو نکلتا ہے۔ اب تم نے یہ نہیں کہنا راعینا، اب تم نے یہ کہنا ہے انظرنا، اب تم نے یہ کہنا ہے انظرنا۔ اے اللہ کے نبی جی اپنی نظر رحمت کیجئے
ہمارے اوپر۔ اب وہ رعایت والا لفظ نہیں بولنا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ قرآن خود بھی بڑا عظیم ہے، جو جو اس قرآن کے ساتھ لگتا گیا اسے بھی اللہ نے بڑا اونچا کر دیا، اعلیٰ کر دیا، عرفہ کر دیا، برتر کر دیا، بالا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کے پہلے راوی کا دفاع کیا جبرائیل امین کا، تو پھر دوسرے راوی کا بھی اللہ نے خود دفاع کیا، اور دوسرا راوی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آئیے ذرا قرآن کریم کا تیسرا راوی کون ہے؟ اللہ سے سن کر حضور تک پہنچانے والا کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر اللہ اللہ، صحابہ کرام کو حضور نے سنایا، یہ دوسرا راوی ہے قرآن کو نقل کرنے والا۔ اب جب صحابہ تک قرآن پہنچا، اب صحابہ نے اس قرآن کو روایت کر کے امت تک پہنچایا ہے، تو تیسرا قرآن کا راوی صحابہ کرام کی جماعت بنتی ہے۔ ہر صحابی نبی قرآن کریم کا راوی ہے، لیکن امیر معاویہ وہ عظیم صحابی ہے جو صرف قرآن کا راوی نہیں ہے بلکہ اللہ کے قرآن کی کتابت کرنے والا کاتب وحی ہے، وہی لکھنے والا ہے۔ اور بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے اللہ کے حکم سے حضور نے یہ ڈیوٹی امیر معاویہ کی لگائی کہ رب کہتا ہے میری وحی کو لکھ۔ وحی کا لکھنا کوئی عام چیز ہے کیا؟ اللہ اللہ، وحی کا لکھوانا صحابہ کرام پر، ان صحابہ پر میرے نبی کریم کے اعتماد کی دلیل ہے، کیونکہ اپنا مخصوص اور اپنا خالص خط جو ہوتا ہے اور اپنا راز کی جو بات ہوتی ہے، اور کوئی ایسا ویسا کلام عام طور پہ نہیں ہوتا، بلکہ کوئی اونچی کلام لکھنی ہو، کوئی ذرا اچھی بات لکھنی ہو تو بندہ اسی کو چنتا ہے جو بڑا اعتماد والا بندہ ہو۔ اور یہ کلام کوئی عام کلام نہیں، یہ کلام تو میرے اللہ کا کلام ہے۔ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ۔ ساری کائنات کی کتابوں کے اوپر قرآن کریم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح خود اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پہ ہے۔ امیر معاویہ وحی کو لکھنے والا اعتماد کی دلیل ہے، اعتماد کی دلیل ہے۔ سارا دھیان ادھر رکھا ہے، مسجد کا بھی حصہ ساتھ ساتھ دیتے رہو۔ اللہ اعتماد کی دلیل ہے، اور اللہ کا قرآن بھی گواہی دیتا ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ یہ قرآن جس صحیفے میں پہلے لکھا ہوا تھا وہ صحیفہ بھی بڑا اونچا ہے، اس صحیفے سے نکل کر جس محمد پاک کے دل والی تختی پہ اتر آیا وہ دل والی تختی بھی بڑی اونچی ہے۔ علم نشرح لک صدرک، میرا پیغمبر اتنی میری جنت چوڑی نہیں، اتنی میری جنت وسیع نہیں ہے جتنا میں تجھ محمد کا سینہ وسیع کر دیا ہے، اتنی میری جنت چوڑی نہیں جتنا میں نے تیرے سینے کو چوڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے پہلے قرآن لوح محفوظ پہ، لوح محفوظ بھی اعلیٰ ہو گیا، پھر قرآن اتر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل والی تختی پہ جب اترا تو میرے پیغمبر کی دل والی تختی بھی ساری کائنات سے اونچی ہو گئی۔ اور پھر یہ قرآن جس وقت آیا، جن ہاتھوں کے اندر اور جن ہاتھوں نے اس قرآن کو لکھا تھا اور اس کلام کی کتابت کی تھی، ان ہاتھوں کی دیانت کی گواہی بھی اللہ قرآن میں دیتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں امیر معاویہ پہ بھونکنے والوں، امیر معاویہ پہ تان کرنے والوں، امیر معاویہ پہ تنقید کرنے والوں، شرم کرنی چاہیے تمہیں۔ امیر معاویہ کوئی عام صحابی نہیں،
ایک تو قرآن کا راوی ہے اور نمبر 2 قرآن کا کاتب ہے. راوی بھی اور کاتب. پہلے راوی کا دفاع خود اللہ نے کیا، دوسرے راوی کا دفاع خود اللہ نے کیا. اب آؤ ذرا تیسرے راوی صحابہ کرام پہ جس وقت تان کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، ان مکے والوں سے جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے مجھ محمد کے صحابہ، تو آگے سے تان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں پر، صحابیوں پر، ساتھیوں پر، دوستوں پر. اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ ظالم کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، انہوں نے صحابہ کو گالی دی، ان بے وقوفوں جیسا ہم ایمان لے کے آئے. انہوں نے صحابہ کو جس وقت بے وقوف کہہ کے گستاخی کی، چونکہ صحابہ میرے پیغمبر کے ساتھی بھی ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ اللہ کے قرآن کے راوی ہے، اور راوی قرآن پہ تان کبھی اللہ برداشت نہیں کرتا. اللہ نے فوراً تیسرے روات قرآن کے اوپر اٹھنے والے تان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. اور ظالمو، تم نے میرے محمد کے صحابہ کو بے وقوف کہا ہے زمین پہ کھڑے ہو کر، اور میں اللہ عرشوں سے تمہیں بے وقوف کہہ رہا ہوں. انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا اور اللہ نے ان کو بے وقوف کہا. جواب دیا، دفاع کیا، رد کیا.